بیان کی جائے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شاہد، انہوں نے ایک بات کہی، مجھے اس سے ایک لطیفہ یاد آیا، آپ وہ سن لیجیے. پہلے بات انہوں نے مجھ سے یہ کہی کہ مردوں کی آج کچھ مذمت بیان کی جائے، اور میرا کوئی ارادہ قطعاً ایسا ہے نہیں. اور لطیفہ یہ یاد آیا کہ کسی بادشاہ سے وزیر نے کہا کہ حضور والا آج آپ کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے. تو وزیر ان کا بڑا اچھا دوست تھا. بادشاہ نے کہا کہ رات ملکہ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، نیچ ہو گئی، اس وجہ سے آج ہم زیادہ باتیں نہیں سنیں گے. تو وزیر نے ہمدردی کا اظہار کیا اور اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، وقت ایسا آ گیا ہے، سارے شہر میں سارے ملک میں عورتوں ہی کی حکومت ہے، جدھر دیکھو عورتیں ہی غالب ہیں، ہم مردوں غریبوں مظلوموں کی کون سنتا ہے. تو بادشاہ اس پہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ جھوٹ بولتے ہو، ہمارے گھر میں ہمارے محل میں تو ہماری حکومت ہے. اس نے موقع مناسب جانا، کہنے لگا حضور والا اگر یہ جھوٹ ہو تو آپ لوگوں میں ریفرینڈم کروا لیجئے. وہ زمانہ سیاست کا تھا نہیں، لوگ سچ بولتے تھے، ریفرینڈم ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے اب ہوتا ہے. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ فلاں میدان میں 2 حصے بنا دیے جائیں گے، دونوں طرف خیمے لگے ہوئے ہوں گے اور ہم خود وہاں موجود ہوں گے، اور جو شخص اپنی بیوی کی عورتوں کی مان کے چلتا ہے وہ ایک پورشن میں جائے گا، جو اپنی گھر میں منواتا ہے وہ دوسرے پورشن میں جائے گا. ریفرینڈم شروع ہو گیا. بادشاہ سلامت اپنے وزیروں سمیت کھڑے رہے، سارا دن جو آ رہا ہے وہ دوسری کیمپ میں جا رہا ہے، جو آ رہا ہے دوسرے کیمپ میں جا رہا ہے، سب لوگ سچے تھے. آخر لے دے کے شام کے وقت ایک آدمی آیا اس کیمپ میں. تو وزیر بار بار کہتا تھا کہ حضور دیکھا، میں سچ نہ کہتا تھا، حضور آپ نے دیکھا یہ سب بیویوں کی مان کے ہی چلتے ہیں، آپ نے دیکھا. اور شام کو ایک آیا آخر بادشاہ سلامت کے کیمپ میں. بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اسے انعام دیا، سونا چاندی. کہنے لگا یار تم ایک مرد ہو پورے ملک میں جو اپنی منواتے ہو گھر میں، یہ بتاؤ قصہ کیا ہے. اس نے کہا صاحب قصے کا تو پتا نہیں، لیکن جب گھر سے چلنے لگا تو مجھ سے کہنے لگی کہ ہر وقت دلیل کراتے رہتے ہو، کہیں آج بھی دوسرے کھانے میں نہ چلے جانا. میں تو ان کی مان کے اس کھانے میں آیا. تو یہ قصہ یہ لطیفہ اس لیے خیال میں آیا کہ اللہ نے آپ پر بہت ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت میں آپ کو پیدا فرمایا ہے، جو حیثیت جو مقام اللہ نے زندگی میں دیا ہے، میری بہن اس میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے چاہیے. یہ نصیحتیں واز ہر جگہ ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، آپ بھی سنتی ہیں، بہت اچھے اچھے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، مگر ارادہ اگر آپ کا عمل کا نہیں ہے تو پھر یہ وقت کا ایک طرح کا ضیاع بن جاتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ کے یہاں یہ وبال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ آدمی علم زیادہ سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد عمل نہیں کرتا. تو سب سے پہلے آپ یہ نیت رکھیے کہ آپ جو سنیں گی اس پہ عمل کی بھی حد الوسع کوشش کریں گی. اور حد الوسع کا لفظ اس لیے کہ آدمی بسا اوقات ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتا، حالات ہیں، طبیعتیں ہیں، زمانہ ہے، بہت سی چیزوں میں لوگ گر جاتے ہیں اور خدا کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی نیت میں یہ رکھیے کہ اے اللہ جتنا مجھ سے ہو سکا تیرے حکم مان کر چلتی رہوں گی. بس پھر اس کے بعد تو کوئی قصہ ہے. اور اگر شروع سے ہی یہ نیت ہو کہ بس بیان سننا ہے اور اس کے بعد عمل سے کوئی غرض ہے نہیں، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو کون سا فرق پڑتا ہے، تو پھر ان بیانات کا کچھ فائدہ نہیں ہوا کرتا. عمل آپ کے قبضے میں ہے، اگر ساری دنیا مل کر بھی زور لگا لے تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود آپ عمل کی نیت نہ کر لیں. تو آپ یہ نیت رکھیے کہ جو باتیں بیان کی جائیں ان پہ عمل کرنا ہے. اور ان عمل کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کو عنایت فرمایا ہے اپنے گھر میں، آپ بہن ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں، جس طرح کا مقام اللہ نے رکھا ہے اس مقام کے کچھ تقاضے ہیں ان کو پورا کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز جو آپ کے ذمہ لگائی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے.
بس اتنی سی بات. اللہ نے معاش کی ذمہ داری آپ پہ نہیں رکھی, اللہ نے تجارت کی ذمہ داری آپ پہ نہیں رکھی, اللہ نے کوئی صورت ایسی نہیں رکھی کہ آپ کے ذمہ یہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کمانے کی کوئی صورت کریں. اللہ نے سارے کاموں میں سے ایک کام آپ کے ذمہ رکھا ہے, اور وہ یہ کہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ اس کام میں پورا اترتی ہیں, آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ انہیں ڈھنگ کا شہری بنا دیتی ہیں, بلکہ اصل لفظ یہ کہنے چاہیے کہ ڈھنگ کا انسان بنا دیتی ہیں, تو اس سے بڑی بات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کی وجہ سے ایک جان خراب ہو گئی اور آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے ایک بچہ بگڑا ہوا انسان بن گیا, تو اس سے زیادہ ظلم آپ دنیا پہ کر نہیں سکتے. بس اتنی سی بات. جو تربیت آپ گھر پہ کریں گی, بچے معاشرے میں آ کر اسی تربیت کو دکھائیں گے, اور جو آپ کام کریں گی اس کا اثر بچوں پر ظاہر ہو جائے گا. اس لیے ماں جس چیز کا نام ہے وہ ایسے ہی نہیں اللہ نے اپنے ساتھ ملا لی. آپ ایک حدیث پر غور کیجئے اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پر بھی اور اپنا مقام دیکھیے اللہ نے کہاں رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بیان کرتے ہوئے سنا مسجد نبوی میں, اور اس نے کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا. اور اگلا جملہ اس نے بولا, کہنے لگا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہوا. اب یہ جملہ درست ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر اعتراض کیا اور آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت, بڑا برا خطیب ہے تو, بہت برا بیان ہے تیرا. اور فرمایا تو نے یہ کہنا چاہیے تھا تجھے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, مجھے اور اللہ دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بات فرمائی ہے, اللہ نے والدین کو اپنے ساتھ جمع کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے وہی کی ہے کہ نشکر لی, انسان میرا شکر ادا کرے, والدین اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے. تو ماں باپ کو اللہ نے اس مقام کا رکھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ کے ذمے معاش کی اللہ نے چیزیں لگائی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے, ومن شاء ازیہا, جس کا جی چاہے پھر دنیا میں اس کی خدمت نہ کر کے ضائع کر لے. تو باپ کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی ایک مقام دیا ہے. وہ اس لیے کہ ماں ایسی چیز ہے جو اپنے بچے کی تربیت کرے گی, آگے چل کر معاشرے میں وہ بچہ ویسا ہی نکلے گا. لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ برا آدمی ہے, تو اس کا مطلب دراصل دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے تربیت بری کی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں کی حکمرانی دی تھی, اور انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی, اور صبح کی نماز میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک سے پڑھا. تو ایک بدو دیہاتی عربی تو نماز سے فارغ ہو کے جب چلا تو اس نے کہا اللہ خوش رکھے, اللہ رحم فرمائے, اسماعیل کی ماں کو کتنی اچھی عورت تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ جملہ لوگوں کو سناتے تھے, اور مراد یہ تھی ان کے سنانے کی کہ دیکھو ماں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کی, کئی ہزار برس بیت گئے, اور اب بھی کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے اسماعیل کی ماں کتنی اچھی تھی, ماں نے کتنی اچھی تربیت کی. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کے ذمہ رکھی ہے, آپ اپنے چھوٹوں کی تربیت ٹھیک کر دیجئے, یہ اصل کام آپ کے کرنے کا ہے. آپ اس زمانے میں دیکھیں یہ روس جو ٹوٹا ہے, گورباچوف نے ایک کتاب لکھی ہے, اور اس کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے, پریسٹرائکا, اس کی بڑی مشہور کتاب دنیا میں ہر جگہ بکتی ہے, ملتی ہے, آپ یہاں بھی ملتی ہوگی. اس کا چوتھا باب میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی. اس میں لکھا ہے کہ پورے یورپ کی تباہی اور بربادی اور روس کی تباہی کا جو سبب اصل میں بنا ہے اور یورپ کو جو آئندہ تباہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھروں سے نکال کر باہر بازار میں مارکیٹ میں بھیج دیا ہے, اور کسی طرح ہمیں چاہیے ان خواتین کو اندر لے آئیں گھروں میں, اور یہ آئندہ نسلوں کی تربیت کر دیں. یہ نسلوں کی تربیت ختم ہو گئی ہے یورپ میں, اس لیے تباہی مچ رہی. یہ بھی مانتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ مانے نہ مانے اس سے بحث نہیں ہے. امر واقعہ یہی ہے کہ جس چیز کی تربیت آپ کریں گی وہ چیز آگے کو چلے گی. اتنی اہم ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے, اتنی اہم چیزیں رکھی ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد میں آتا ہے کسی سے باتیں کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی. یہ بھی دستور ہے, یہ بھی رواج ہے تاکہ اس کا حسن اور جوانی اور یہ چیزیں ایک عرصے تک قائم رہیں. آپ نے فرمایا ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے اور اس کا نقصان 18 برس کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بیٹا میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا. یہ غلطی ماں کرتی ہے, 18 سال کے بعد لڑکا اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ آپ کا وجود آپ کی اولاد سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. اللہ نے اسے آپ کا ایک حصہ بنایا ہے. آپ کے حقوق بچے کے ساتھ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ 18 سال بعد بچہ جو بزدل ظاہر ہوتا ہے وہ اس لیے کہ ماں نے اسے دودھ نہیں پلایا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے کہ میں فصیح ہوں اور میں بہت اچھی عربی بولتا ہوں, تو آپ فرماتے تھے تمہیں پتہ ہے میں نے کس قبیلے میں دودھ دیا ہے, اور وہ قبیلہ حوازن تھا. اور یہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ جو تھی یہ حوازن قبیلہ مشہور تھا اپنی فصاحت اور بلاغت میں. عربوں کو جب اپنے بچوں کو فصاحت اور بلاغت زبان کے اعتبار سے سکھانا ہوتی تھی تو وہاں بھیجتے. یہ نقصانات ہیں بچوں کو دودھ نہ پلانے. یہ ایک مثال ایسی خیال میں آ گئی, لیکن وہ بچے تھے نا جنہوں نے بڑے ہو کر ماں کو بھی بتا تھا کہ میدان جنگ میں جا کر لڑنا ہے, گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھنا ہے. اور جب ماں کے یہاں بھی تصور یہی ہو کہ میرے بچے نے تو بڑے ہو کے گانا گانا ہے اور میرے بچے نے تو بڑے ہو کے کوئی میوزک سینٹر کھول لینا ہے علیہ باللہ, تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بندے کا دودھ ہی کافی ہے, جیسا دودھ پیے گا ویسے ہی آگے کو حرکتیں بھی ہوں گی اور چیزیں بھی. یہ شریعت نے سکھایا ہے کہ تم اس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ خیال تھا ان چیزوں کا کہ جب آپ غزوہ حنین میں گئے تو حنین میں ایک دم سے تیر اندازی شروع ہو گئی اور پتہ نہیں چل سکا کہ دشمن نے کیسے گھیرے میں لے لیا. وہ ہوا قصہ یوں تھا کہ وہ چاروں طرف چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی فوج دو پہاڑوں کے درمیان جب آگے چلی گئی اور پوری طرح ان کے اندر چلی گئی تو دونوں پہاڑوں سے یہ تیر اندازی کرے ہوئے اور تیر چل رہے تھے شدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور جب تیر اندازی شروع ہے تو 60-70 آدمی رہ گئے. باقی سب کو ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر سے اترے, اس کی لگام پکڑی اور بے اختیار کافروں کی طرف چلنے لگے. اور آپ بار بار کروا رہے تھے کہ انا نبی ولا کذب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں گئی. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. اور آگے کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا ابن العواتق, میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام عاتقہ تھا, اسی طرح ایک نانی تھی ان کا نام عاتقہ تھا. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میری قبیلے کی عورتوں کو, میں نے ان کا دودھ پیا ہے. مطلب یہ کہ اپنے قبیلے کی خواتین کے متعلق میں اس خاندان کا ایک فرد ہوں. ماں کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے, گھر کی خواتین کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے, تو کرنے کا کام آپ کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیجیے جیسے اللہ نے آپ کے حقوق رکھے ہیں. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ جب آپ ہم کو اس دنیا میں نہیں ہوگا, یہ اولاد جو اچھی تربیت ہے اس کی, یہ آپ کے لیے دعا مانگتی رہے گی, آپ کو اچھائی کے لیے کرتی رہے گی. بچوں کا جب تک آپ خیال نہیں کریں گی, اللہ سے ان کے لیے مانگتی نہیں رہیں گی, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ خدا اس کے رزق میں برکت دے دے اور اس کی عمر لمبی کر دے, اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے. یہ اولاد کی ذمہ کی ہے تو والدین کے ساتھ اولاد نیکی کا سلوک کرے گی. یہ خود الٹ کے یہ نیکی والدین کے کھاتے میں چلی جائے گی, کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے تو ان سے یہ اچھا سلوک کر رہا ہے. اور اگر تربیت اچھی نہ کی ہوتی تو ذرا سوچیے آپ معاملہ کہاں تک پہنچتا. اس لیے جو کرنے کا کام ہے آپ کے وہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو سنوار چاہیے. آپ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں, یہ آپ کو اصال ثواب کرتے رہیں, یہ آپ کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں, آپ ان کے لیے مانگتی رہیے. اللہ کسی انسان کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کا اجر ضائع نہیں کرتا. آپ جو نیکی کریں گے خدا اس نیکی کے عوض میں آپ کو صلہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اور وہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ اللہ میرے اعمال تو ختم ہو گئے
اب جنت میں میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم تیرا درجہ بلند کر رہے ہیں. یہ ہے اچھی تعلیم اور تربیت کا اثر کہ دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں، ان کے بعد بھی ان کے چاہنے والے انہیں یاد رکھتے ہیں. یہ چیزیں ایسے ہی چلا کرتی ہیں. تو پہلا کام جو کرنے کا ہے، سب کاموں سے اہم کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے رہیے، اللہ سے اچھی تربیت کرتی رہیے. عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اولاد کی تربیت کے معاملے میں بڑا پریشان کہ یا اللہ اپنی اولاد کو کیسے معاشرے کے برے اثرات سے بچاؤں. یہ چیزیں تو میں اللہ سے دعا کرتا رہا تو میں نے ایک دن ایک فرشتے کو دیکھا اور اس فرشتے نے مجھ سے یہ بات کی، یعنی الہاماً مجھے یہ کہا گیا، مجھ سے یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سب سے مؤثر چیز جو تم اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہو جس میں اثر ہے وہ دعا ہے، اللہ سے مانگتے رہو. تو یہ کام کرنے کا ہے کہ آپ جب بھی دعا کے اوقات میں دعا مانگیں تو اللہ سے یہ خاص طور سے اہتمام سے دعا کرتی رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو صحیح انسان بنا دے. بڑی مشکل چیز ہے، انسان بننا ہی مشکل چیز ہے. باقی سب بن جاتے ہیں، ولی بن جاتا ہے، غوث کتب بن جاتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے، مولوی اور مفتی بن جاتا ہے. اور جو بنیادی طور پر انسان بننا ہے بس یہ مشکل چیز ہے اس معاشرے میں. اس سے زیادہ اہم چیز ہو نہیں سکتی کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر دیں کہ وہ انسان بن جائے اور انسان ایسا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بس ایسا بے ضرر انسان ہو کہ سب کو پتا ہو کہ آپ کی اولاد ایسی اچھی ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی غلطی کی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں بشریت کے تقاضے سے کبھی کچھ ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ یہ اتنے محفوظ لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ غلطی سے بھی کسی انسان کو برا نہیں کہتے، کسی انسان کے ساتھ برائی نہیں کرتے. ایسے انسان معاشرے میں مطلوب ہیں. اور جس دن یہ لوگ بن گئے، جس دن یہ لوگ بڑھ گئے، اس دن ہر جگہ پہ امن اور اطمینان آ جائے گا. اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھیے. جو آپ کرتی ہیں گھر میں بچے اس کا اثر لیتے ہیں. گھر میں اچھی بات ہوگی بچے اس کا اثر لیں گے، گھر میں بری بات ہوگی بچے اس کا اثر لیں گے. وہ دماغ ایسا ہے جو اپنے لیے ایک آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس جیسی میں زندگی بنا لوں، اور وہ جیسی زندگی بنانا چاہتا ہے وہ گھر میں پہلی درسگاہ ہے، وہاں سے پتا چلے گا اسے کہ اس نے کیسی زندگی بنانی ہے اور کیا چیز کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ 4 وجہ سے نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یا تو اس کے حسن سے متاثر ہو کر کوئی پیغام، کوئی نکاح شادی کے لیے بھیجتا ہے پیغام، اور آپ نے فرمایا یا یہ جو اس کا نسب ہوتا ہے، خاندان بھی دیکھتے ہیں نا کون کس فیملی سے، کس خاندان سے. اور آپ نے فرمایا تیسری چیز اس کا مال ہے، پیسے مالدار لوگوں کے یہاں رشتے جاتے ہیں. اور چوتھی چیز دین ہے. اور آپ نے فرمایا تو دین کو ترجیح دے اپنی آئندہ نسل کے لیے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین ایک اور جگہ فرمائی تو اسے کہا ان لوگوں کو ترجیح دینا جن کے یہاں دین ہے. مطلب یہی تھا کہ آئندہ نسل میں وہ اعلیٰ انسانی صفات منتقل ہو سکیں جو متقدمین کا ورثہ ہیں اور جو پہلے لوگوں نے چھوڑی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. اور ابراہیم علیہ السلام اچھا جملہ اپنی اولاد میں چھوڑ گئے. اچھے جملے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح توحید کا عقیدہ دیا تھا اور ان کی اولاد اس سلسلے میں قائم رہی. حضرت ہاجرہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں. کیسی اچھی تربیت انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی ہے. اللہ سے کس طرح وہ مانگتی رہی اپنے بیٹے کے لیے. اللہ نے فرمایا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، بغیر زراعت کے جہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، اس جگہ پہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام. اور اتنی شکر کرنے والی ہے. اس نے کہا بس اتنا بتا دیجیے کہ یہاں رہنا اس بیاب و گیا میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے شوہر سے کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. کیسی بے صبری ہے، ساری برائیاں شوہر کے سامنے آ جاتی ہیں. وہ اللہ کا بندہ اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، پتھر ہے، سب کچھ. وہ کہتی ہیں اتنا بتا دیجیے بس کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہی ہے اپنی مرضی سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے. اس نے کہا بس پھر جائیے آپ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایسی خاتون ہے اور بچہ چھوٹا اسماعیل رو رہا ہے،
پانی نہیں مل رہا پلانے کو، اور وہ دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں کہیں سے پانی نظر آ جائے، اور اس دوڑنے اور بھاگنے کو ماں کا ممتا کا جذبہ ہے نا، اللہ نے ایسا قبول فرما لیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے صحیح مقرر کر دی کہ اس عورت کی یاد میں لوگ دوڑتے رہیں گے، لوگ اس صحیح صفا اور مروا میں کرتے رہیں گے۔ اللہ نے ایسی چیز رکھ دی، وہ ماں تھی، اور اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پھر پانی بھی مل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دادی نے اس پانی کے گرد مٹی کا دائرہ بنا دیا کہ پانی ضائع نہ ہو جائے، اور آپ نے فرمایا اگر وہ یہ نہ کرتی تو یہ پانی تو پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ یہ زمزم میں واقعی یہ چیز ہے، آپ دیکھیے کروڑوں انسان جاتے ہیں ہر سال، کئی تین ڈول کیا کیا چیزیں پیتے ہیں، پلاتے ہیں، بھر بھر کے لے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ چشمہ جاری ہے۔ یہ اس ماں کی ایک نیکی کا اثر ہے، اللہ نے اس کو اتنا قبول فرما لیا۔ تو اس لیے ایسی چیزیں کرنے کی ہیں جن میں صبر پایا جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، آپ اپنے گھر میں جن چیزوں کے ساتھ اطمینان سے رہ سکتی ہیں وہ صبر ہے۔ صبر تو سب کے لیے ہی ہے، مگر یہ کہ خاص اہتمام سے صبر کی تلقین اس لیے عرض کرنا ہے آپ سے کہ صبر ایسی چیز ہے، اللہ نے بے شمار چیزیں اس میں رکھی ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار جو صبر کے متعلق کہا گیا ہے تو صبر در حقیقت اپنی خواہشات کی قربانی دینے کا نام ہے، ناگوار چیزوں پر برداشت کر لینے کا نام ہے۔ جب ناگوار چیزیں برداشت نہیں کریں گی پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی بھی گھر میں ہو جائے گی، پھر جھگڑا بھی ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ بے صبری کے مظاہرے میں آج یہ چیز نہیں ہے، آج یہ چیز نہیں ہے، آج یہ چیز نہیں، اور شوہر پر جب پریشر پڑے گا وہ بیچارہ کب تک سنے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ ضرور حرام کے مال میں پڑ جائے گا کہ میری تو گھر میں جان تنگ آئی ہوئی ہوتی ہے، سارا دن نوکری کر کے آؤ، پھر آ کے یہاں یہ بھی سنو، یہ بھی چیز ہو، یہ بھی چیز ہو، یہ بھی چیز ہو۔ یہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے وہ پھر سود پہ قرض لے لے، حرام مال کما لے، پھر اس کے ذریعے آپ کی خواہشات کو پورا کرے، اور صوفے لا کے دے، قالین لا کے دے، فریج لا کے دے، یہ چیز، اور یہ خواہشات مٹتی نہیں ہے حتیٰ کہ قبر کی مٹی اس خاتون کا پیٹ بھر دے۔ اتنی شدید چیز ہے قبر کی مٹی میں جا کے پھر آرام آتا ہے، اور بس چلے تو وہاں سے بھی پیغام بھی جاتی نہیں کہ میرے لیے سارے ثواب بھی یہ چیزیں کیا کرو، وہاں تو بس نہیں چلتا۔ اس لیے وگرنا تو یہ بالکل احساس نہیں ہوتا کہ بیچارہ کہاں سے کما کے لائے، کہاں سے اتنی ذمہ داریاں اس کی۔ اس لیے جس چیز کا نام صبر کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے جتنی چادر دے دی بس اتنے پاؤں پھیلائیے، کوئی ایسی چیز نہ کیجیے جس کی وجہ سے آپ کی راحت کے لیے دوسرے کو تکلیف اٹھانی پڑے، اور اتنی تکلیف کے لیے عزب اللہ وہ حرام چیزوں کی طرف چلنے لگے۔ بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہ صبر کا عام نہیں ہوتا، اور اگر صبر کرتے رہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اطمینان رہتا ہے، چین رہتا ہے، سب چیزیں، سب احوال اور حالات گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ دینا ہے وہ اللہ دیتے ضرور ہیں، حلال سے یا حرام سے، بے صبری سے حرام کر دینے میں اس چیز کو کیا فائدہ؟ اس لیے صبر وہ ایسی چیز ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ایک چیز ایسی ہے اس کے متعلق فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورتیں، وہ خواتین جو صبر کرنے والی ہیں، یعنی اللہ ان کے لیے بڑے درجات ہیں اللہ کے یہاں، اس لیے کہ وہ صبر سے کام لیتی ہیں۔ یہ دکھ اور سکھ سارے دن گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی زندگی گزار لیتے ہیں جو نرم و گداز بستروں پر سوتے ہیں، اور جنہیں کبھی زندگی بھر کانٹا نہیں چپتا پاؤں میں، ان کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، اور ان کی بھی جو فٹ پاتھ اور تنور کے سرحانے سوتے رہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے بہن کہ آخرت میں جا کر کیا ہوا، اللہ کے یہاں جا کے مسئلہ کیا بنا۔ تو اس لیے جس چیز کا نام صبر ہے وہ سیکھیے۔ صبر بہت جگہ پر کرنا پڑتا ہے، اپنے خلاف زیادتیاں ہو جاتی ہیں اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ پہ زیادتی ہو جائے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں اس لیے کہ صبر کی تلقین آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ ظلم برداشت کرنے والی بن جائیں، یا کوئی اور مقصد ہے۔ صرف کہنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ ناگوار چیزوں پر آپ صبر کر لیجئے، اللہ آپ کو عزت دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ من اعز عبادک، اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون؟ عزت تو وہ ہے جو اللہ دے، ہمارے آپ کی عزت دینے سے کسی کی عزت ہوتی، ہم آپ کسی کو رسوا کریں تو کوئی رسوا ہوتا ہے،
عزت تو اللہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے عزت کا فیصلہ نہ کریں ظلم تو وہ ہو جاتا ہے. تو پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ اللہ سب سے زیادہ عزت والا بندہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا سب سے پیارا بندہ عزت والا وہ ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو جائے, جب وہ طاقت رکھتا ہو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی, پھر غصے کو نافذ نہ کرے, معاف کر. یہ ہے صبر کہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ کام ہو جائے, غصے میں بچے کو تھپڑ مار دیں, غصے میں کچھ کہہ دیں زبان سے, اس کے باوجود معاف کر دیا. یہ ہے جو چیز اللہ کے ہاں عزت کو بڑھا دے گی, یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور درجہ بلند کر دے گی. غصہ ایسی چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے درخواست کی تھی کہ مجھے نصیحت کر دیجئے, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. اس نے پھر کہا نصیحت کیجیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراراً بار بار اس جملے کو دہراتے رہے, فرمایا غصہ نہ کیا کر, غصہ نہ کیا کر. یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ ناگوار چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, اور کبھی کبھی بدترین غصے کی حالت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے, آپ اپنے لیے یہ سمجھنے لگیں کہ آپ بہت بڑی ہیں, آپ سمجھنے لگیں کہ اس گھر میں تو بس میرا ہی حکم چلنا چاہیے. جب اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھے گا تو اپنی نافرمانی پر غصہ آ جائے گا, غصے میں پھر گالیاں آ جائیں گی. قطعاً یہ کام نہ کیجیے, یہ گالیاں دینا اور برے الفاظ زبان سے نکالنا یہ کوئی معمولی بات ہے, اتنی شدید بات ہے کہ گالی دینے سے بغیر وجہ کے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. اور فاسق کے کیا معنی؟ فاسق کے معنی ہیں کہ خدا کا نافرمان. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد بدترین نام یہ ہے کہ کوئی آدمی فاسق ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد بدترین بات یہ ہے کہ کوئی آدمی فاسق ہو جائے. فاسق اس وقت ہو جاتا ہے جب بغیر ضرورت کے, کوئی وجہ نہیں ہے گالیاں دینے کی کسی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا مومن کو قتل کرنا حرام ہے اور اسے گالی دینا فاسقوں کا کام ہے. تو فاسقوں جیسے کام غصے میں آ کے آپ کرنے لگے, بچوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, فلاں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, فلاں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں آپ کا درجہ کم کر دے گی, آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا. اور فاسق ہم آپ نہیں کہہ رہے, کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, یہ تو ان کا فرمانا ہے. تو گالیاں یہ دینا یہ کہیں بھی شرفا کے ہاں نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بچے پہ غصہ آیا اور اس کے ماں باپ پتہ نہیں کس چیز کو حتیٰ کہ غصے میں اپنے آپ کو بھی گالیاں دے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا, اور ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں میں سے ایک غلام کو مار رہے تھے. یہ لکھ لیجئے جا کے کہیں, یہ روایت اتنی نصیحت کی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ابو مسعود اسے یہ پتا نہیں ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کو مار سکتا ہے اللہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ ابو مسعود کو مارے. بس اتنا جملہ کہہ کے تشریف لے گئے اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو کام کیا ہوں, آپ نے یہ کیا فرما دیا, اللہ مجھے مارنے میں یقیناً قدرت رکھتے ہیں, آپ بتائیے میں کیا کروں, مجھے غصہ آتا ہے پھر قابو نہیں رہتا, تو کیا میں انہیں آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتے انہیں آزاد کر دو. تو آزاد انہوں نے کر دیا غلاموں کو. آپ اپنی اولاد کو آزاد تو نہیں کر سکتے, وہ کوئی آپ کے غلام تو نہیں ہے, مگر یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ غصے پہ قابو پا لیجیے. یہ ایسی شدید چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مذمت میں فرمایا ہے کہ یہ بری چیز, اور اللہ نے فرمایا ہے والقاظمین الغیظ, اور وہ لوگ والعافین عن الناس, وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایسے عجیب و غریب صبر کے لوگ تھے. دعوت کی مدینہ منورہ میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت زین العابدین بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ, اور ان کی شہادت کے بعد پورے خاندان کا تارا بن گئے تھے. ایک ہی لڑکا یہ رہ گیا تھا جوان اتنا, تو انہوں نے مدینہ منورہ میں دعوت کی, اور دعوت کے دوران وہ ایک خاتون آئی, ایک کنیز تھی, نوکرانی تھی ان کی, اور اس نے دھنا ہوا بچھڑا لے کے آئی اور آگ سے اس نے اتارا اسی وقت اس بچھڑے کو, اور مہمانوں کے لیے لے کے آئی. اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا بچہ چند مہینے کا, اس لڑکی کے ہاتھ سے وہ تلا ہوا بچھڑا جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اس بچے پہ گر گیا.
اور بچہ وہیں تڑپ کے جل کے مر گیا. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ بڑا دکھ تھا اور غصے میں انہوں نے اسے دیکھا تو اس لڑکی نے ایک بات کی, اس نے کہا والقاظمین الغیظ, اور وہ لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جھک گئی, یہ تھے اللہ کی باتوں پہ عمل کرنے والے. انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے غصے کو ختم کر دیا. اس نے کہا والعافین عن الناس, اور لوگوں کو جو معاف کر دیں, فرمایا میں نے تجھے معاف کیا. اور پھر اس نے اگلی اس طرح بھی بڑھ دیا, اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو احسان فرماتے ہیں. تو کہا میرا احسان تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, کوئی حرج نہیں, چلی جاؤ جہاں تمہارا جی چاہے. یہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کی باتوں پہ عمل کرنے والے. کبھی کوئی ایسی بات آ گئی ہو اور کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو آپ سوچئے یہ قیامت میں اللہ کے یہاں حقوق کا حساب ہوگا. بچے کو اس کی حرکت سے زیادہ مارنا, یہ قیامت میں بچے کو اللہ حساب دلوائیں گے باپ سے ماں سے. جتنا زیادہ مارا ہے قیامت میں اتنی نیکیوں کا معاملہ بگڑ جائے گا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. بچے سے معافی مانگ لیجئے اگر آپ سے زیادتی ہو گئی, کوئی حرج نہیں ہے, کچھ نہیں جاتا. زیادہ سے زیادہ اپنے نفس میں بوجھ پڑتا ہے, عزت کم ہوتی ہے, پرواہ نہ کیجیے. اللہ کیا قیامت میں بھی تو جا کے معافی دینی پڑ جائے گی, پھر وہاں کیا اشر ہوگا. موت سے پہلے ان چیزوں کو درست کر لیجیے. یہ غصے کا نفاذ, یہ مارنا, یہ گالم گلوچ, یہ ایسی چیزیں, اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو تو اتنا نقصان تو ہو ہی جاتا ہے کہ گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. وہ چیز جو 1 سال چل سکتی تھی وہ 6 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خاتون کہتی ہیں کیا ہو گیا, ارے بھائی وہ جو آپ نے کیے تھے کام, جو بچوں کو گالیاں پڑ رہی تھی, مار پڑ رہی تھی, وہ برکت اللہ نے اٹھا لی. جو چیز سال تک چل سکتی تھی وہ 6 مہینے میں ختم ہو گئی. برکتیں یہی ہوتی. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 سیر آٹا خرید لیا تو یہ 10 سال چلتا رہے گا. مطلب یہ کہ 1 سیر آٹا اگر 1 ہفتہ چل سکتا تھا تو 2 ہفتے چل جائے گا. برکت اسی چیز کا نام ہے کہ جو چیز صحیح ہے, جائز ہے, وہ اپنی مقررہ مدت سے بھی زائد عرصے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے. یہ چیز برکات کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو اس لیے یہ کام کرنے کا ہے کہ غصے کو کنٹرول کر لیجئے. اور اگر اس غصے کی بنیاد کبر ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے, تو یہ بہت زیادہ اصلاح کی بات ہے. کوئی بڑا نہیں ہے, بس ایک اللہ کی ذات ہی بڑی. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بڑا اس دنیا میں نہیں پایا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں دیتی. کیسے کیسے بڑے ہوتے ہیں, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, کیسی کیسی تباہیاں آ جاتی ہیں, قبر میں پہنچ جاتا ہے, ساری کی ساری بڑائی اس کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ساری کی ساری کھوپڑیوں سے اتر جاتے ہیں گوشت اور مرض, اور وہ ایسی کھوپڑی بن جاتی ہے کہ کبھی کبھی قبرستان جب برباد ہو تو بچے قبروں سے نکال کے ان کھوپڑیوں سے کھیلتے ہیں. اس کھوپڑی میں اگر دماغ ہوتا, اس سے کوئی پوچھتا, تو شاید وہ ایسا انسان تھا جو اپنی بات کے خلاف کسی کی رائے نہیں سن سکتا تھا. اللہ نے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیا. کیا عزت, یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم بڑے, کچھ نہیں ہے بھائی. اللہ ہی کی ذات بڑی ہے. جب تک اللہ کی بڑائی کا تصور آدمی کے ذہن میں رہے, کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. آپ سوچئے, آپ خاتون ہیں, یا تو آزاد معاشرہ ہے اس سینس میں کہ خواتین کام بھی کرتی ہیں, آفس میں بھی جاتی ہیں, جاب بھی. اسی ایک مثال لے لیجئے, کوئی شہر کے میئر کے پاس چلی جائیں اور میئر کو کہیں کہ آپ ایسے 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 اچھے, تو میئر اس وقت تو سن لے گا. اور اگر میئر کے سامنے پریزیڈنٹ بھی بیٹھا ہے, اس وقت کوئی میئر کی تعریف کرے تو میئر میں اگر شرافت ہے تو وہ کہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گڑ جاؤں, میری تعریف کرتے ہو, جبکہ مجھ سے بڑے موجود ہیں جن کی تعریف ہونی چاہیے. میں تو کسی قابل نہیں ہوں, کیونکہ صدر مملکت ہے, کوئی اور ہے. بس اسی طرح جب آدمی کو خیال رہے کہ اللہ ہیں, تو پھر آدمی کبھی نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, نہ دوسروں کے دھوکے میں آتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی حقیقت کھل جائے. اپنی حقیقت جب کھل جاتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے کرتوت کیا ہیں, اور میرے مالک نے کتنی کرم نوازی کی ہے, کیسے کیسے میری برائیوں کو چھپا رکھا ہے, تو پھر ہمت نہیں پڑتی ایسی چیزوں کی. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد, اگر خدا نہ خواستہ غصے کی بنیاد اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے خدا نہ خواستہ, یہ اور قابل اصلاح چیز ہے. غصہ آئے اسے نافذ نہ کیجیے, معاف کر دیجیے.
گالم گلوچ لڑائی جھگڑا یہ ایسی چیزیں جن سے 1000 بار آدمی بچ کر رہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں, زندگی میں برکت اٹھ جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. پہلے نماز پڑھتے تھے اچھی خاصی, اب نماز چھوٹ گئی. پہلے تہجد پڑھنے کی توفیق خدا نے دی تھی, اب تہجد بھی چھوٹ گئی. بندہ سوچتا ہے میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے, کام صرف اتنا سے کیا ہے کہ کسی کا دل دکھایا ہے, کسی پہ زیادتی کر لی ہے, وہ برکت جو اللہ نے رکھی تھی وہ اٹھا دی. ساری زندگی سوچتا رہتا ہے تب اس سرے تک نہیں پہنچتا. تو برکت کدھر گئی اس کو خیال ہی نہیں ہوتا. برکتیں کہاں سے؟ برکتیں تو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں. یہ چیزیں ہیں, تو یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں. ان چیزوں میں وقت جب گزرتا ہے اللہ کے ساتھ پھر تعلق پیدا ہو جاتا ہے. خدا کے ساتھ تعلق ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان کو اپنے آقے میں رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا اور اس گدھے کے چہرے پر خون بہ رہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کس نے اس گدھے کو مارا؟ اور آپ نے فرمایا اسے خدا کا خوف نہیں رہا. اللہ اگر اس کا چہرہ بگاڑ کر گدھے کی طرح بنا دے تو پھر وہ کیا کر لے گا؟ جانور تک کے ظلم سے منع فرما دیا. فرمایا یہ نہ کرو, اسے خدا کا خوف نہیں رہا. یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تب آدمی ایسی چیزوں کا احساس کرتا ہے کہ یہ چیز میرے کرنے کی ہے یا نہیں ہے, یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ موجود ہیں, اللہ بڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی میری حرکت ناگوار گزری اور تعالیٰ شانو کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس انسان سے ہم بھی بدلہ لے لیں گے, بھلا بتاؤ کیسی عزت باقی رہ جائے گی, اور اللہ کے یہاں جا کر کیا معاملہ, کیا حساب و کتاب ہوگا. یہ کام سوچنے کے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہاتھ کھل جاتا ہے ماؤں کا, پھر بد دعاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس کو جنم دیے اسی کو بد دعا دے رہی ہے کہ تیری لاش آ جائے جوانی میں. ایسی بےہودہ باتیں نکلتی ہیں, وہ دعا ہو جاتی ہے پھر قبول. اور ہوتا کیا ہے, وہ پھر دعا قبول ہو جاتی ہے. بیٹا جب ہو جاتا ہے نا 22 برس کا 26 برس کا, پھر جوانی میں موت آتی ہے, پھر لاش آتی ہے, پھر ماں بوڑھی ہوتی ہے, اس وقت رو رو کے برا حال کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. یہ گیا تھا کہ آج سے 26 سال پہلے جو بچے کو بد دعا دی تھی اس کی قبولیت کا وقت آ گیا تھا, تم نے مانگا تھا اللہ نے دے دیا. یہ ہے زبان کو بے محابہ استعمال کرنے کے نقصانات. اس وقت سوچ میں نہیں آتا کہ میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ سے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے جا کر معاملہ ایسے ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ایک طریقہ آپ کو بتائیں, اس کو آپ کو بتائیں. اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ایک قیدی کو گھر چھوڑ گئے, اور آپ نے فرمایا عائشہ اس کا خیال رکھنا یہ کہیں بھاگ نہ جائے, میں نماز پڑھا کے آتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا وہ قیدی کہاں گیا؟ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور وہ قیدی بھاگ گیا. تو فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غصہ آیا اور آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, میں نے جو تمہیں کہا تھا خیال رکھنا, اور آپ باہر تشریف لے گئے. یہ جملہ کہہ کے اور باہر جا کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ اس قیدی کو ڈھونڈو. تو وہ قیدی پکڑ کے لے آئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ جب تشریف لائے دوبارہ تو اپنے ہاتھوں کو تعجب سے دیکھ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کیا ہو گیا, کیوں دیکھ رہی ہو ہاتھوں کو؟ انہوں نے کہا میں اس پہ تعجب کا اظہار کر رہی ہوں کہ ابھی تک آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو گئی, میرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کسی بات کا اور دونوں ہاتھ اپنے اٹھا دیے اور آپ نے فرمایا اللہ میں آدمی ہوں, انما انا بشر, میں بھی انسان ہوں اللہ, اور کسی کو میں بد دعا غصے میں کسی حالت میں دے دوں تو میرے پروردگار اس بد دعا کو قبول نہ کیا کیجیے اور اس کی بجائے اس کے حق میں میری دعاؤں کو قبول کر لے, اور اللہ میری اس بد دعا کو بھی اس کے لیے رحمت میں تبدیل کر. بس یہ اللہ سے دعا مانگتی رہا کیجیے. بد دعا بھی کبھی دے دیتا ہے نا, کبھی آپ دے دیتی ہیں اولاد کو, اللہ سے یہ اہتمام سے دعا مانگتی دیے کہ اللہ میں کسی کے لیے بھی بد دعا کر دوں تو اللہ اس کے حق میں اسے رحمت کر دیجیے, میری بد دعا کی وجہ سے اس کا نقصان نہ ہو جائے. یہ سب چیزیں اس وقت آتی ہیں جب یہ غور کیا جائے کہ میں انسان کیسے بن سکتی ہوں, میں صحیح اللہ کی بندی کیسے بن سکتی ہوں. جب اپنے اعمال, کردار, افعال, ان چیزوں پر غور کیا جائے تب جا کر کہیں بات بنتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ دیکھیے وہ حدیث میں کیا جملہ ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ وہ اس قصے میں، اور پھر وہ گدھے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ آپ کی باتیں، یہ آپ کے عمل کرنے کی چیزیں، کبھی ایسے کام نہ کیجیے جس سے دوسرے کو غصہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں برا شوہر کون ہوتا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اپنی بیوی کو گدھے کی طرح پٹائی کر دے اس کی، اور پھر جب شام اور رات ہو جائے تو اس کے پاس چلا جائے۔ برے شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی تو دماغ خراب نہیں ہے، وہ ایسی حرکت کرتا اس وجہ سے ہے کہ اسے غصہ دلایا جاتا ہے، اشتعال دلایا جاتا ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، آپ اللہ کی اچھی بندی بن جائیے اور اس کی اصلاح کی دعا کرتی رہیے، اور اگر اللہ اس کی بھی اصلاح کر دے معاشرے میں امن اطمینان، گھر میں برکتیں اور رحمتیں آ جائیں۔ معاملہ دونوں طرف سے چلتا ہے، دونوں کے حالات احوال ایسے ہوتے ہیں، اور اصل چیز وہ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کو یاد کرتا رہے انسان۔ جب یہ خیال رہے کہ اللہ کو مجھ پہ اس قدر قدرت ہے جتنی قدرت مجھے اپنے چھوٹوں پر نہیں ہے، تو پھر انسان کے دماغ درست رہتا ہے، پھر دماغ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ جب معاف کرتا رہے گا تو پھر خیال آتا رہے گا کہ مجھے بھی اللہ سے ایک دن معافی دینی ہے، اللہ سے میں بھی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ اگر میرے مالک نے بھی اسی طرح میرے ساتھ کرنا شروع کر دیا تو پھر میرا کیا حال ہو۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور ایک ہٹا کٹا آدمی مانگنے کے لیے آیا فقیر، تو میرے والد صاحب نے اسے پیسے دے دیے۔ تو کہتے تھے میں نے نئے نئے فتوے کا کام شروع کیا تھا، یہ مفتیوں کو بھی فتوے دینے کا شوق ہوتا ہے نا، نئے نئے بنتے ہیں، تو انہوں نے کہا، میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابو اس کو تو دینا حرام تھا، تو وہ چپ رہے، میری بات سنتے رہے۔ تو میں چاہتا تھا وہ مجھ سے بات کریں، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، کہنے لگے میں نے کہ اس کو دینا تو حرام تھا، ہٹا کٹا تھا، آپ نے دے دیا، معاشرے میں اس طرح بے روزگار ہو جائیں گے لوگ، اور پھر وہ مانگا کریں گے اور گداگری پھیل جائے گی، ساری سماجی بہبود پہ میں نے تقریر کر دی۔ تو کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ اس کا استحقاق نہیں تھا نا، تم یہی کہہ سکتے ہو کہ اس کا حق نہیں بنتا۔ تو میں نے کہا جی بالکل یہی تھا۔ تو کہنے لگے بیٹے اگر اللہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح دیکھ کے معاملہ کرنے لگے کہ جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی دے، تو پھر میں تم کس کے در پہ چلوں؟ یہ باتیں ہیں سوچنے کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنے لگے جس طرح ہم غصے میں قابو نہیں پا سکتے اپنے آپ پہ، اور جس طرح ہم کبھی کبھی بہت جاتے ہیں، اس کا حل اس کا یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق رہے، حل اس کا یہ کہ اپنی اصلاح کہیں سے کرا لی جائے، حل اس کا یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا جائے، جہاں دل کا تعلق جڑ جائے اپنی خرابی اپنی برائی کی اطلاع دیتا رہے، آپ کرتی رہیے کہ مجھ میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے، اور جہاں تعلق ہے وہ جو اس کا طریقہ بتائیں وہ کام کرتی رہے۔ بہت آسان حل ہے اس کا، اور یہ تربیت اسی دن کے لیے ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے لوگ ایسی باتیں بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے آ کے یہی کہا کہ اللہ کے رسول غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پہ غصہ آئے یا اسے ہٹا دیا کر یا خود ہٹ جایا کر۔ اس سے کہا پھر بھی غصہ آتا رہتا ہے، اپنی حالت بدل لیا کر، بیٹھا ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ، اٹھا ہوا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہوا ہے لیٹ جا، حالت بدل لیا کر۔ ایک اور آدمی نے کہا اللہ کے رسول غصہ بہت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے فرمایا بار بار یہ پڑھا کر۔ اس سے کہا پھر بھی غصہ آتا رہے، آپ نے فرمایا پانی پی لیا کرو، کیونکہ غصہ تو شیطان ایک آگ ہے جو انسان کے دل پر رکھ دیتا ہے، اور اس آگ کی وجہ سے چنگاریاں اس سے نکلتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم دیکھو کہ ہاتھ پاؤں سب سے غصہ ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی نے اور آ کے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے میں چپ رہا کر بولا نہ کر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے تو چپ نہیں اور اٹھا کر سارا گھر کا ڈنر سیٹ برباد کر دیا، اور پیالے چل رہے ہیں اور پلیٹیں چل رہی ہیں اور سامان توڑا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بالکل چپ ہو جا، ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان سب اپنی حرکتوں سے رک جائیں، یہ چیز ہے اپنے آپ کو چپ کرانے کی۔ مگر یہ ساری چیزیں در حقیقت بشری کمزوریاں،
ہم اور آپ کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، ہر ایک میں ہوتا ہے۔ چلنی تو بولے چھاچ کیوں بولے، تو یہی حال ہے ہم نے بھی، آپ نے بھی۔ میری بہن گناہگار کون ہے؟ کسے کہتے ہیں گناہگار؟ گناہگار در حقیقت وہ ہے جس کے گناہوں سے اللہ نے پردہ ہٹا دی۔ بس جب تک پردہ پڑا گیا میرے گناہوں پر، میں بڑا اچھا آدمی ہوں، آپ کی نظر میں مفتی ہوں، عالم ہوں، اور جب تک پردہ پڑا ہوا ہے آپ کے گناہوں پر، آپ بڑی اچھی خاتون ہیں، آپ جیسی دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اور جس دن اللہ نے میرا پردہ ذرا سا سرکا دیا تو آپ کہیں گے ہائے ایسا برا آدمی، اور جب آپ کا پردہ ہٹ گیا تو ہم کہیں گے ایسی بری خاتون۔ تو گناہگار وہ ہے بس جس کا پردہ اللہ کی طرف سے فاش کر دیا جائے، تو ورنہ اصل صورتحال ہر جگہ ہی مخدوش ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی رحم کروائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپے رکھے۔ یہ بشری کمزوریاں ہیں، انسانوں کے تقاضے ہیں، یہ سب احوال زندگی میں چلتے ہیں۔ کوشش یہ کرتا رہے انسان، آپ کوشش یہ کرتی رہیے کہ جنت میں جانے سے پہلے اس دنیا میں جنت آپ کو دکھائی دے۔ اس بڑی جنت میں پہنچنے سے پہلے آپ دنیا میں رشتوں سے بہتر انسانوں کی زندگی گزارنے لگے، امن اور اطمینان آپ سے ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے، اللہ کو یاد کیا کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کیجئے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ بچوں کی اصلاح کے لیے، ان چیزوں کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا، کثرت سے تلاوت کرنا، یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں۔ یہاں آپ کو کتنا وقت مل جاتا ہے، کھانا پکانا وہ آپ کے مسئلہ نہیں ہے، مشینیں ہیں، دن میں گھنٹوں فراغت ہے، بس اس کے بعد کام جو سوجے تو وہ یہ کہ بس ڈرائیونگ کسی طرح سکھا دے اور گاڑی دے دے، اور سارا شہر جہاں بھی ہوا سہیلیوں سے ملنے چلی گئی، سب کو بلا لیا کہ آؤ آج زو چلیں، آج کہاں جگہ۔ یہ باتیں بھی درست ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط باتیں